اردو زبان و ادب کی بیٹھک روح اردو میں دہم کلاس کے طلباء کا خیر مقدم ہے۔ آج موضوع گفتگو ہے میر انیس کی کہی گئی نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ ان کا خاندان پچھلی کئی نسلوں سے شہدائے کربلا کے حوالے سے اپنے شاعرانہ افکار و خیالات کا اظہار کر رہا تھا اور اس روایت کی پاسداری کر رہا تھا۔ خود کہتے ہیں اپنے بارے میں، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میر انیس لکھنؤ اور اردو زبان و ادب کے بلند پایہ مرثیہ نگار ہیں۔ ان کے مرثیے منظر نگاری، سوز و گداز اور جذبات نگاری کی اعلیٰ مثال ہیں۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں انہوں نے بلند تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثالیں پیش کی ہیں۔ مرثیہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لفظ رسا سے نکلا اور ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی مرنے والے کی موت پر غم و الم کا اظہار کیا جائے اور اس کی خوبیوں کا، اس کے اوصاف کا تذکرہ کیا جائے۔ پہلے شعر میں میر انیس کہتے ہیں: گرمی کا روزے جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو میر انیس کہتے ہیں کہ جنگ کے روز میدان کربلا میں گرمی کی ناقابل برداشت شدت کس طرح بیان کروں، کیونکہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں گرمی سے زبان شمع کی طرح جلنے نہ لگ جائے۔ وضاحت طلب شعر میں میر انیس نے حق و باطل کے مار کے میدان کربلا کے میدان میں گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے۔ جس دن شہدائے کربلا حق کا علم بلند کیے میدان کربلا کے میدان میں اترے، وہ 10 محرم کا دن تھا اور گرمی کی شدت اپنی انتہا پر تھی۔ چلچلاتی اور جھلسا دینے والی دھوپ تھی۔ صحرائے کربلا میں جیسے سورج سوا نیزے پر تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے میدان کربلا کی گرمی میدان حشر کی گرمی میں بدل گئی ہو۔ انیس کہتے ہیں کہ اگر میں گرمی کا بیان کروں تو ڈر ہے کہ شمع کی مانند میری زبان جلنے لگے گی، اور اس بلا کی گرمی میں خانوادہ رسول 3 دن کی پیاس کے ساتھ میدان کارزار میں اترے اور داستان حق رقم کی۔ مجید امجد کہتے ہیں: سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے۔ فنی لحاظ سے دیکھا جائے تو میر انیس نے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے گرمی کی شدت کو بہت اعلیٰ انداز میں پیش کیا ہے۔ دوسرے شعر میں میر انیس کہتے ہیں: وہ لو کہ الحذر، وہ حرارت کہ العمیٰ، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو میر کہتے ہیں: میدان کربلا میں جنگ کے روز گرمی کی شدت سے زمین سرخ ہو چکی تھی اور گرم ہواؤں نے نیلے آسمان کو زرد بنا رکھا تھا۔ وضاحت طلب شعر میں میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ جس دن شہدائے کربلا شہید ہوئے اس 10 محرم کے دن گرمی کی شدت سے ہواؤں میں اتنی گرمی تھی کہ چرند پرند انسان اور حیوان سبھی اس گرمی سے اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے۔ آسمان سے برستی ہوئی آگ کی وجہ سے میدان کربلا کی زمین سرخ لوہے کی مانند ہو چکی تھی۔ میر انیس کا اپنا ہی ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ ایک طرف میدان کربلا کی تپتی ہوئی زمین سرخ ہو چکی تھی اور دوسری طرف آسمان گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے زرد ہو چکا تھا۔ ساری فضا میں آگ جیسی تپش تھی کہ جب شہدائے کربلا میدان کارزار میں اترے اور داد شجاعت پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ تیسرے شعر میں میر انیس کہتے ہیں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو میر انیس کہتے ہیں، میدان کربلا میں گرمی اتنی شدید تھی کہ یوں احساس ہوتا تھا کہ جیسے آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی ہو، جبکہ مخلوق خدا پانی کے لیے بے قرار تھی۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جس دن شہدائے کربلا نے اللہ کے حضور اپنی جان پیش کرنا تھی، اس روز گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ جیسے آسمانوں پر سے آگ نازل ہو رہی ہو۔ زمین پر ہر ایک متنفس گرمی سے بے حال اور بے جان ہوا جاتا تھا۔ نہر فرات میں پانی تھا لیکن خلق خدا 3 دن سے پیاسی تھی اور نہر فرات کے پانی پر یزیدی لشکر کا قبضہ تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ آفرین ہے کہ خانوادہ رسول کی شجاعت اور صبر و حوصلہ پر کہ انہوں نے عالم پیاس میں حق و باطل کی وہ داستان رقم کی کہ جس کی وجہ سے اسلام کو نئی زندگی ملی۔ چوتھے شعر میں میر انیس کہتے ہیں، وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب کالا تھا رنگ دھوپ کا مثال شب۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں، میدان کربلا میں جنگ کے دن سورج کی تپش اور شدید ترین گرم ہواؤں کی وجہ سے دن پر رات کا گمان ہو رہا تھا۔ وضاحت طلب شعر میں میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس دن میدان کربلا میں شہدائے کربلا کی آمد تھی اور انہوں نے حالت پیاس میں حق کے لیے داد شجاعت دیتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہونا تھا، اس دن گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا۔ آفتاب ایک جلتا ہوا انگارہ بن چکا تھا۔ اس جلتے ہوئے انگارے کی چمک اور حرارت نے دھوپ کا رنگ تک سیاہ کر دیا تھا، یعنی سورج کی حدت سے دھوپ کا رنگ رات کی مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ گرمی کی وجہ سے روشن دن تاریک رات میں بدل گیا تھا۔ پانچویں شعر میں میر انیس کہتے ہیں، خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں، میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی شدت کی وجہ سے نہر فرات کے کنارے بھی
خشک ہو چکے تھے، سوکھ چکے تھے۔ وضاحت طلب شعر میں میر انیس نے شہدائے کربلا کی شہادت والے دن یعنی 10 محرم کی گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ 10 محرم کے دن گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ نہر فرات کا بہتا ہوا پانی گرمی کی شدت سے اور زمین کی تپش سے بخارات بن کر جلسا دینے والی ہواؤں میں تحلیل ہو گیا تھا، اور جو برائے نام پانی تھا وہ کناروں سے سمٹ کر نہر کے وسط میں جمع ہو چکا تھا، جس پر بننے والے بلبلے بھی جلسا دینے والی ہواؤں میں جلس رہے تھے، تپ رہے تھے، اور گرمی کی شدت کے سامنے بے بس تھے۔ لیکن آفرین ہے اہل بیت پر کہ جنہوں نے حالت پیاس میں حق کی خاطر گردن کٹا دی، لیکن دین اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ چھٹے شعر میں میر انیس کہتے ہیں، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ 10 محرم کے دن میدان کربلا میں 4 سو خاک اڑتی پھر رہی تھی اور دریائے فرات کا پانی گرمی کی حدت اور شدت سے ابل رہا تھا۔ اس شعر میں میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس دن میدان کربلا میں شہدائے کربلا کی آمد تھی، اس دن صحرائے کربلا میں اس زور کی گرمی تھی کہ جس سے ہر مظہر فطرت، ہر شے جلس رہی تھی۔ میدان کربلا میں 400 مٹی اور دھول ہوا کے جلسا دینے والے جھونکوں کے ساتھ اڑ رہی تھی۔ دریائے فرات کا پانی گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے ابل رہا تھا۔ گرمی کے زور سے دریا کا پانی ابل ابل کر شدید گرم ہو چکا تھا۔ یوں احساس ہوتا تھا کہ جیسے زندگی کا چشمہ یعنی چشمہ حیات ہی سوکھا پڑا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کے گلے بھی پیاس سے خشک تھے اور ہر مظہر فطرت بھی گرمی سے بے حال اور نڈھال تھا۔ 7ویں شعر میں میر انیس کہتے ہیں، جھیلوں سے 4 پائے نہ اٹھتے تھے تا بشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ یعنی میدان کربلا میں گرمی کا وہ عالم تھا کہ چوپائے شام تک جھیلوں میں بیٹھے رہتے تھے اور مچھلیاں بھی سمندر کی گہرائی میں چھپی بیٹھی تھیں۔ اس شعر میں میر انیس کہتے ہیں کہ جس روز اہل بیت نے عالم پیاس میں اللہ کے حضور پیش ہونا تھا اور امام علی مقام نے حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے فیصلہ کرنا تھا، اس دن صحرائے کربلا میں آگ برساتی گرمی کا یہ عالم تھا کہ آغاز صبح سے ہی زمین تپتے ہوئے لوہے کی مانند ہو گئی تھی، اور جو چوپائے تھے وہ اس دن کی گرمی کی وجہ سے جھیلوں کے پانی میں اتر کر وہاں سے اٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ چوپائے گرمی کی شدت کو قابل برداشت بنانے کے لیے جھیل کے پانی میں لیٹے ہوئے تھے۔ آبی مخلوق نے اس سے قبل اس طرح کی گرمی نہ دیکھی تھی، اس لیے مچھلیاں بھی پانی کی اتھاہ گہرائیوں میں چلی گئی تھی۔ جیسا کہ میر انیس کا اپنا ہی ایک شعر ہے، آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر۔ 8ویں شعر میں میر انیس کہتے ہیں، آہو جو کاہلے تھے
तो चीते से अहफाम पत्थर पिघल कर रह गए थे मिसले मोम खाम। यानी जंग के दिन गर्मी की शिद्दत से हिरन भी निढाल थे और गर्मी की ये सूरत थी कि पत्थर भी मोम की तरह पिघल रहे थे। इस शेर में मीर अनीस कहते हैं कि 10 मुहर्रम वाले दिन सहराए करबला में इतनी गर्मी थी कि जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक शायद ना मिले। एक तरफ मारकाए हक्को बातल बपा होने को था तो दूसरी तरफ आग बरसाती गर्मी का ये आलम था कि पत्थर गर्मी की ताब न लाते हुए मोम की तरह पिघल रहे थे। हर एक मुतनफस और ज़ीरूह गर्मी से निढाल और जां बलब था, लेकिन आफरीन है खानवादाए रसूल पर कि जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के मुताबिक उस दिन की गर्मी और प्यास की शिद्दत के आलम में कलमाए हक को बुलंद किया। अगले शेर में कहते हैं, सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गयाह से, पानी कुओं में उतरा था साये की चाह से। यानी मैदान करबला में गर्मी इस शिद्दत की थी कि फूल और पौधे मुरझा गए थे, फूलों से सुर्खी उड़ चुकी थी और घास से हरियाली, और कुओं में पानी सूख चुका था। कुएं की मंडेर का साया जहां तक कुएं में जाता है वहां पानी दिखाई देता है, लेकिन उस दिन साये से भी बहुत नीचे पानी जा चुका था। वजाहत तलब शेर में मीर अनीस कहते हैं कि जिस दिन शोहदाए करबला की मैदान करबला में आमद थी, उस दिन आग बरसाती गर्मी और सवा नेज़े पर आए हुए सूरज की तपश से फूलों से उनकी सुर्खी उड़ चुकी थी। यानी कि सूरज की तपश की वजह से फूलों से उनकी सुर्खी उड़ चुकी थी। जिस तरह फूलों से सुर्खी उड़ चुकी थी, उसी तरह घास भी गर्मी की वजह से अपनी हरियाली से महरूम हो चुकी थी। चार सू गर्म लू और आग बरसाती गर्मी के डेरे थे। सूरज की शदीद तपश ने कुओं से पानी को खुश्क कर दिया था। जो कुएं पानी से लबरेज रहते थे, अब उनका पानी कुएं की मंडेर के साये से भी कहीं नीचे जा चुका था। 10वें शेर में कहते हैं, कोसों किसी शजर में ना गुल थे ना बरगोबार, एक एक नखल जल रहा था सूरते चनार। यानी मैदान करबला में गर्मी अपने उरूज पर थी। मीलों तक दिखाई देने वाले दरख्तों पर ना कोई फूल था और ना ही कोई फल। शदीद गर्मी में दरख्त चनार की सूरत जलते दिखाई दे रहे थे। वजाहत तलब शेर में शायर कहते हैं कि जिस दिन शोहदाए करबला की शहादत थी, उस दिन आग बरसाती हुई गर्मी का ये आलम था कि मीलों तक फैले हुए दरख्त गर्मी में झुलस रहे थे और दरख्तों पर ना कोई शाख समरबार थी और ना ही किसी टहनी पर फूल दिखाई देता था। यानी गर्मी की शिद्दत से दरख्त फल फूल से महरूम हो चुके थे। जिस तरह चिनार के सुर्ख पत्ते दूर से जलते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह मैदान करबला के दरख्त चिनारों की सूरत जलते हुए दिखाई दे रहे थे। 11वें शेर में कहते हैं, हंसता था ना कोई गुल ना महकता था सब्जाजार, कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार। मफहूम के हवाले से देखा जाए तो शायर कहते हैं, मैदान करबला में गर्मी इस कदर शदीद थी कि उस रोज ना कोई फूल खिला था और ना ही किसी शजर पर कोई फल दिखाई देता था। सब्जाजार भी सूखे हुए थे। दरख्तों की शाखें और डालियां गर्मी से सूख चुकी थीं। मीर अनीस कहते हैं
کہ میدان کربلا میں جس دن امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کے حضور شہادت پیش کرنا تھی، اس دن صحرائے کربلا میں شدید ترین گرمی پڑ رہی تھی۔ اس شدید ترین گرمی سے انسان، حیوان، چرند، پرند اور جمادات اور نباتات تک متاثر تھے۔ شدید گرمی کی وجہ سے درخت اور پودے خزاں کا شکار نظر آتے تھے۔ انتہا درجے کی گرمی کی وجہ سے نہ ہی کسی شاخ پر کوئی پھل تھا اور نہ ہی کسی ٹہنی پر کوئی پھول دکھائی دیتا تھا۔ سبزہ زاروں میں گھاس کی پتیاں تک سوکھ چکی تھیں اور گھاس اپنی ہریالی سے محروم ہو چکی تھی۔ آسمان سے برستی آگ کی مانند گرمی نے ہر شے کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ 12ویں شعر میں کہتے ہیں، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو میر انیس کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں گرمی کا یہ عالم تھا کہ ہر ایک کا دل زندگی سے بیزار ہو چکا تھا اور درختوں کے پتے بھی بیمار اور زرد چہروں کی طرح مرجھائے ہوئے تھے۔ میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 10 محرم والے دن گرمی کا یہ عالم تھا کہ جیسے سورج سے آگ برستی معلوم ہوتی تھی اور زمین جیسے تپتا ہوا لوہا بن چکی تھی۔ گرمی کی انتہا درجے کی شدت کی وجہ سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہر متنفس، جیسے ہر ذی روح زندگی سے بیزار ہو چکا ہو اور زندگی سے اس کا دل بھر چکا ہو۔ دل کے سرد ہونے سے دراصل شاعر کی مراد یہ ہے، کسی کے دل میں کوئی جذبہ باقی نہ تھا، صرف ایک ہی حقیقت ہر متنفس اور ہر ذی روح کو دکھائی دے رہی تھی کہ گرمی کا عالم شدید ہے اور پانی کی قلت ہے۔ جہاں گرمی نے ہر شے کو جھلسا کر رکھ دیا تھا، وہیں درختوں کے پتے بھی گرمی کی حدت اور شدت کی وجہ سے دق کے مریض کی مانند پیلے پڑ چکے تھے۔ گرمی نے ہر شے کی شگفتگی اور تازگی کو مریضانہ پیلاہٹ اور زرد رنگ میں بدل دیا تھا۔ یعنی جیسے کسی مریض کا چہرہ زرد ہوتا ہے، تپدق کے مریض کا، ٹی بی کے مریض کا، اس طرح زردی پھیلی ہوئی تھی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، شیر اٹھتے نہ تھے دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے۔ یعنی میدان کربلا میں 10 محرم کے دن غضب کی گرمی پڑ رہی تھی اور اس گرمی کے عالم میں شیر اپنی اپنی کچھاروں میں چھپے بیٹھے تھے، جبکہ ہرن سبزہ زاروں سے باہر نہ نکلتے تھے۔ وضاحت طلب شعر میں میر انیس کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں گرمی اپنے عروج پر تھی۔ چرند پرند، انسان، حیوان اور نباتات تک گرمی سے نڈھال اور بے جان تھے۔ جنگلی جانور جو موسم کی سختیوں کی برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، جنگلی جانور جو ہر طرح کے موسم کی سختیوں کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس دن گرمی کے ستائے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ گرمی کی وجہ سے شیر اپنی اپنی کچھار میں بیٹھے تھے اور چلچلاتی دھوپ میں ہرن سبزہ زاروں میں تھے، سبزہ زاروں سے باہر قدم تک نہ نکالتے تھے، ایک قدم سبزہ زار سے باہر نہ رکھتے تھے۔ یعنی انسان تو ایک طرف، حیوان بھی اس بلا کی گرمی سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے تھے اور سائے کے متلاشی تھے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے،
گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ گردوں آسمان کو کہا جاتا ہے، مہر سورج کو کہا جاتا ہے، آفتاب کو کہا جاتا ہے۔ غبار کے معنی گرد، مقدر ہونا، اثرات چہرے پہ ظاہر ہونا، غبار اور دھندلاہٹ کے۔ 14ویں شعر میں کہتے ہیں، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ گردوں آسمان کو کہا جاتا ہے، تپ کے معنی بخار، مہر سورج کو کہتے ہیں، آئینہ مہر سورج کا آئینہ، مقدر غبار سے یعنی کہ غبار آلود تھا، غبار سے دھندلایا ہوا تھا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے دن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن میدان کربلا میں گرمی کا یہ عالم تھا کہ اڑتی دھول اور جھلسا دینے والی گرمی کی وجہ سے سورج کے چہرے پر بھی غبار سا چھا گیا تھا، یعنی سورج کا چہرہ گرد کی وجہ سے دھندلا گیا تھا، غبار آلود ہو گیا تھا۔ آسمان سے یوں گرمی برس رہی تھی کہ جیسے زمین کی تپش سے آسمان کو بخار ہو گیا ہو۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے دن گرمی کا وہ زور تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے زمین کو شدید بخار لاحق ہو۔ صحرائے کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس قدر دھول اڑی تھی کہ اس دھول نے آسمان اور سورج کو دھندلا کر رکھ دیا تھا۔ ساری فضا گرم تھی، مٹی اور دھول کے اڑتے غبار کی وجہ سے ہر شے مٹی اور دھول میں اٹی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ سورج کا آئینہ بھی اس غبار سے دھندلا گیا تھا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، جی گرمی سے مضطرب تھا زمانہ، زمین پر بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین۔ یعنی جنگ کے دن میدان کربلا میں گرمی کی شدت سے ہر متنفس اور ذی روح بے قرار اور بے چین نظر آتا تھا۔ زمین گرمی سے اس قدر تپی ہوئی تھی کہ جو بھی دانہ زمین پر گرتا وہ گرمی سے بھن جاتا تھا۔ وضاحت طلب شعر میں میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس دن شہدائے کربلا نے میدان کربلا میں قدم رکھنا تھا، اس دن گرمی کا یہ عالم تھا کہ اہل دنیا اس دن گرمی کی شدت سے بے قرار اور بے چین تھے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات اور نباتات تک گرمی سے مضطرب اور بے قرار تھے۔ آسمان سے برستی ہوئی آگ اور شدید ترین گرم ہواؤں کی وجہ سے زمین تپ رہی تھی، اور تپتی ہوئی زمین پر اگر کوئی اناج کا دانہ گرتا تو وہ فوراً ہی بھن جاتا تھا۔ تپتی ہوئی زمین پر دانہ لمحہ بھر میں بنی ہوئی حالت کو پہنچ جاتا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ کسی بھٹی میں گرا ہو۔ 16ویں شعر میں کہتے ہیں، گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں۔ یعنی میدان کربلا میں جنگ کے دن دریائے فرات کے پانی پر بننے والے بھنور اور گرداب، سطح آب پر بننے والے پانی کے بلبلے آگ کی چنگاریوں کی مانند دکھائی دیتے تھے۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ 10 محرم والے دن میدان کربلا میں گرمی کا یہ عالم تھا کہ دریائے فرات کے پانی پر بننے والے گرداب بھی آگ اور گرمی کے شعلوں میں لپٹے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ پانی کے گرداب
आतिश फशां लग रहे थे, जबकि सतह आब पर पानी के बुलबुले अंगारों की मानिंद महसूस होते थे। शायर पानी के छींटों को शरर फशां कहकर आग की चिंगारियां करार दे रहा है। पानी सरापाए आग सिर्फ गर्मी की वजह से था, और इसी गर्मी और प्यास के मैदाने करबला में हक व बातल का मार का बपा होने वाला था। अगले शेर में कहते हैं, मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़बां, तह पर थे सब निहंग, मगर थी लबों पर ज़ुबां। यानी मैदान करबला में गर्मी का ये आलम था कि दरियाए फरात की लहरें भी आलम प्यास में महसूस होती थी, और जितने भी मगरमच्छ थे उन सब की जान भी लबों पर आई हुई थी। मीर अनीस कहते हैं कि दरियाए फरात की लहरें भी उस दिन गर्मी की शिद्दत से शदीद प्यासी महसूस होती थीं। यूं लगता था कि जैसे आलमे प्यास में लहरें किनारों से सर टपक रही हों। जैसे आलमे प्यास में लहरें किनारों से सर पटक रही हो। किसी प्यासे की तरह लहरों की जबान भी गर्मी की वजह से बाहर निकली हुई थी। गहरे पानियों में बैठे हुए मगरमच्छ गर्मी की वजह से जां बलब थे। उस रोज मगरमच्छ और ज्यादा गहरे पानियों में चले गए थे, लेकिन गर्मी की शिद्दत और हिद्दत उनको पानी की गहराई में भी बेचैन और बेकरार कर रही थी। आखिरी शेर में मीर अनीस कहते हैं, पानी था आग, गर्मी रोजे हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। यानी मैदान करबला की गर्मी रोजे क़यामत जैसी गर्मी थी, जिसमें दरिया का पानी भी आग हो चुका था, और जो भी मछली पानी की मौज यानी सतह आब पर आती वो जलकर कबाब बन जाती थी। वजाहत तलब शेर में मीर अनीस ने मैदान करबला की गर्मी को मुबालगा आराई से बयान किया है। शायर कहते हैं कि शुहदाए करबला की शहादत के दिन मैदान करबला में गर्मी का वो आलम था कि हर शय अल्लाह की पनाह तलब कर रही थी। दरियाए फरात का पानी सूरज की गर्मी और तपश से खौलता हुआ पानी बन गया था। 10 मुहर्रम के दिन की गर्मी रोजे क़यामत और रोजे हशर की गर्मी महसूस हो रही थी। मछलियां गहरे पानी में चली गई थीं, लेकिन अगर कोई मछली पानी की सतह पर आ जाती तो वो आग जैसी गर्मी खाई हुई लहरों पर आते ही कबाब बन जाती थी। शायर ने गर्मी से झुलसी हुई लहरों को सीख करार दिया है। जो भी मछली लहरों की गर्म सीख पर चढ़ती तो वो फौरन झुलस कर और गर्मी से जल कर कबाब हो जाती थी। पानी की लहरें मछली के लिए एक सीख की मानिंद थीं कि जूं ही मछली लहरों के आसपास आती तो वो जल जाती।